بلکہ بارگاہ اعلیٰ حضرت میں بیٹھے بے شک بے شک تصور ہو کہ ہم ان کے دیار محبت میں تشریف فرما ہیں اور ہم انہیں دیکھیں یا نہ دیکھیں وہ ہمیں ضرور دیکھ رہے ہیں، ہم کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہماری محبت کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہمارے خراج عقیدت کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہمارے گھوڑ دوڑ کے نوجوانان اہل سنت اور بالخصوص شاہ جلال الدین ٹرسٹ کے ممبران، عرس رضوی کے ممبران اور شان گھوڑ دوڑ کے ممبران، یہ ان سب کی کرم فرمائیاں ہیں کہ ہمیں یکے بعد دیگرے ایک سے بڑھ کر ایک اچھا پروگرام دیکھنے کو بھی مل رہا ہے، سننے کو بھی مل رہا ہے، اور یہ ان کی خوش بختی ہے کہ مفتی صاحب قبلہ بھی تشریف فرما، ان سے بھی ملاقات ہو گئی آپ کی، ہمارے نقیب اہل سنت یہ بھی تشریف فرما تھے تو ان سے بھی ملاقات ہو گئی، اور پھر آپ حضرات بھی تشریف لے آئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا آنا، حاضر ہونا، بولنا، کہنا، سننا سب کو قبول فرمائے اور خزانے آخرت بنائے، اور جن جن لوگوں نے اس میں دامے گرانے قدمی سخن حصہ لیا ہے، مولا ان کے حصہ لینے کو قبول فرمائے، ان کے گھروں میں، ان کے کاروبار میں، روزی میں، روزگار و برکتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جن جن لوگوں نے تیرے حبیب اور تیرے ولی ان سب کی مجلسیں سجائی ہیں، مولا ان کے گھر کو سجا دے، ان کے کاروبار کو سجا دے اور انہیں خوشحال بنا دے، برسر روزگار بنا دے۔ آمین اللہم آج ہم اور آپ حضور امام اہل سنت، امام عشق محبت حضور اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے حاضر ہوئے ہیں۔ امام عشق محبت کی شخصیت کیا ہے؟ آپ اگر کتابیں پڑھیں، ان کے ترجمے کو دیکھیں، فتاوی رضویہ کو دیکھیں، ان کی بہت ساری کتابوں کا مطالعہ فرمائیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ وہ صرف امام نہیں تھے، وہ عالم نہیں تھے، وہ عالم گر بھی تھے اور ساتھ ہی ساتھ مجدد وقت تھے، اور مجدد ہر مہینے ہر سال نہیں آتا، 100 سال میں ایک مجدد پیدا ہوتا ہے۔ وہ شخصیت آپ کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح انہیں نوازا۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ جب فقہ کی بات آئے تو بھی آپ اعلیٰ حضرت لاجواب نظر آتے ہیں، ترجمہ اہل سنت، ترجمہ قرآن کی بات آئے تو اعلیٰ حضرت لاجواب نظر آتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ آپ کے سامنے بہت سارے تراجم ہیں، مگر جب آپ اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ کیا، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم والا ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے۔ بہت سارے ترجمے آپ دیکھیں گے، مگر جن ترجمے کو آپ اٹھائیں سب میں یہی ملے گا، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے۔ اب اگر کوئی عبارت پڑھنے کے بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد اگر ترجمہ پڑھنا شروع کرتا ہے تو مرد ہے تو ٹھیک ہے، وہ پڑھ لے گا شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے، مگر اگر عورت ہے، عورت کیا کرے گی؟ کیا وہ کہہ سکتی ہے شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے؟ تو جب بسم اللہ ہی میں آپ مسٹیک کر گئے تو قرآن میں کہاں کہاں مسٹیک نہیں کریں گے؟ جب بسم اللہ میں غلطی ہو گئی تو اور کہاں کہاں غلطی نہیں ہوگی؟ اور اسی لیے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی کو ترجمہ کرنا پڑا، اور آپ نے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ فرمایا تو آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع۔ انہوں نے کہا تھا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے شروع ہوا ہی نہیں۔ بسم اللہ کا جو مقصد ہے، کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فہو ابتر، ہر وہ کام جو بغیر بسم اللہ کے کیا جائے وہ تو مریدہ ہوتا ہے، وہ ابتر ہوتا ہے، منقطع ہوتا ہے، مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو جب بسم اللہ کا ترجمہ آپ نے کیا
ہونا چاہیے اللہ کے نام سے شروع، مگر آپ نے کہا شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کا ڈھنگ بتایا ہے، طریقہ بتایا ہے امام عشق و محبت نے کہ اے لوگوں تم کہتے تو ہو کہ اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہیے، مگر لفظ شروع سے شروع کر رہے ہو۔ ہمارا ترجمہ دیکھو، ہم محبت بھی دیتے ہیں، ترجمہ کا طریقہ بھی دیتے ہیں، اور ہم بتاتے ہیں کہ اللہ کے نام سے شروع، اللہ کے نام سے شروع۔ اعلیٰ حضرت نے جب ترجمہ کیا ہے تو بسم اللہ کا کما حق ہوا حق ادا کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت نے ترجمہ فرمایا اور دوسرے لوگوں نے بھی ترجمہ فرمایا، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر۔ ہم نے آپ کو کھلا فتح دی تاکہ بخشی اللہ تبارک و تعالی تمہارے اگلے گناہ، تمہارے پچھلے گناہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ترجمہ کرنے والے کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں کھلا فتح دی، اس لیے فتح دی ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے اگلے گناہ بخش دے، تمہارے پچھلے گناہ بخش دے۔ اس ترجمہ پڑھنے کے بعد آپ کا ذہن سوال کرتا ہوگا آپ سے، آپ کا ایمان سوال کرتا ہوگا، آپ کا عقیدہ سوال کرتا ہوگا کہ تم نے ایسا ترجمہ ہم کو دیا کہ جس کے ترجمہ پڑھنے کے بعد ہم ایمان سے بھی جاتے ہیں، عقیدے سے بھی جاتے ہیں، دین سے بھی جاتے ہیں۔ کہیں ایسا ہو سکتا ہے نبی اور گنہگار ہو جائے، گناہ بخشنے کی بات کس سے ہوگی؟ جو گنہگار ہوگا اس کی گناہ بخشے جائے۔ تم نے ایسا ترجمہ دیا ہے کہ گنہگار نبی جو معصوم ہوا کرتا ہے تم نے اسے گنہگار بنا دیا ہے۔ اللہ اللہ، اسی کا ترجمہ جب انہوں نے عشق و محبت کرتے ہیں، حضور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، امام احمد اللہ حفاظ بریلوی جب اس کا ترجمہ فرماتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو کھلا فتح دی ہے، فتح مبین دی ہے تاکہ بخشے اللہ تبارک و تعالی آپ کے صدقے سے، آپ کے سبب سے، آپ کے اگلوں کے گناہ، آپ کے پچھلوں کے گناہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، فیضان اعلیٰ حضرت زندہ باد، عرس اعلیٰ حضرت زندہ باد، فیضان مخدوم اشرف زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اب اعلیٰ حضرت کا ترجمہ دیکھو، پہلا ترجمہ پڑھا تھا، دوسرا ترجمہ پڑھا تھا، اعلیٰ حضرت کے ماسوا جتنا ترجمہ پڑھا تھا تو سب میں یہی نظر آ رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نبی معصوم نہیں ہے، نبی گنہگار ہے، تب تو گناہ بخشنے کی بات ہو رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بتایا کہ اے لوگوں تمہارا تو معاملہ یہ ہے، بے عشق محمد جو پڑھاتے ہیں بخاری، بے عشق محمد جو پڑھاتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی۔ اعلیٰ حضرت نے بتایا اے لوگوں عشق میں ڈھل کر، عشق کے سانچے میں ڈھل کر اگر تم قرآن کا ترجمہ کرو گے تو قرآن بھی تمہاری امداد کرے گا اور خدا تمہاری امداد کرے گا۔ عشق رسول میں ڈھل کر ترجمہ کرو۔ دیکھو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ فرمایا اور ایسا ترجمہ فرمایا ہے کہ ایمان کو پختگی مل رہی ہے، عقیدے کو جلا مل رہی ہے اور ترجمہ کرنے کا ڈھنگ بھی مل رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بتایا اے محبوب آپ نبی ہیں، آپ رسول ہیں، نبی ایسے امام الانبیاء، رسول ایسے سید الرسول، اور وہ گنہگار ہو جائے تو جب سید الانبیاء کا یہ حال ہوگا حضرت عیسیٰ کا کیا حال ہوگا، حضرت موسیٰ کا کیا حال ہوگا، حضرت ابراہیم کا کیا حال ہوگا۔ تو حضرت امام عشق و محبت نے رسول اللہ کا دامن صاف کر کے سارے انبیاء کو پاکیزہ بنا دیا ہے، ایسا ترجمہ دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اے محبوب، ہم نے آپ کو کھلا فتح دی ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخشے آپ کے صدقے میں آپ کے اگلوں کے گناہ، آپ کی امت کے اگلوں کے گناہ، آپ کی امت کے پچھلوں کے گناہ۔ یا رسول اللہ، آپ کے صدقے میں تو ہماری بخشائش ہوتی ہے، سب کی بخشائش ہوگی نبی کے صدقے میں، اور وہی گنہگار ہو جائے امت کا کیا حال ہوگا۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو کھلا فتح دی ہے تاکہ بخشی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے صدقے میں آپ کے اگلوں کے بھی گناہ، اپنے آپ کے پچھلوں کے گناہ۔ اعلیٰ حضرت نے کیسا پاکیزہ بنا دیا ماحول کو، کتنا عشق کو مضبوط کیا ہے، ایمان کی ایسی بنیاد رکھی اعلیٰ حضرت نے۔ اللہ اللہ، آپ دیکھتے چلے اعلیٰ حضرت کو جس نظر سے دیکھتے
شاعری کی نظر سے دیکھو، علم کی نظر سے دیکھو، علم دنیا کی نظر سے دیکھو، علم دین کے نظر سے دیکھو گے، امام عشق محمد تنہا نظر آتے ہیں، ہر جگہ تنہا نظر آتے ہیں۔ علی گڑھ کے بہت سارے پروجیکٹ ہمارے علاقے میں ہیں، ان سے پوچھو، وہاں سر ضیاء الدین ہال بھی ہے۔ سر ضیاء الدین بہت بڑے میتھمیٹکس کے استاد، ماہر فن، علم ریاضیوں کا کوئی جوڑ ہندوستان میں نہیں بلکہ ایشیا میں ان کا نمبر آتا تھا، مگر معاملہ یہ ہوا کہ کچھ گڑبڑا کے حساب میں، اور جس کے سدھار کے لیے بہت کوشش کی، کامیاب نہیں ہو سکے، تو آپ نے ارادہ فرمایا جرمن جانے کا، تاکہ اپنے استادوں کے پاس جا کر میتھ کے کچھ گرامر کو سیکھ لوں، تاکہ جو مشکلیں آ رہی ہیں وہ حل ہو جائے۔ مولانا سلیمان بھاگلپوری نے ایک شعر فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب، ارے جرمن جانے کی ضرورت نہیں ہے، بریلی چلے جاؤ، بریلی چلے جاؤ، وہاں آپ کے مسئلہ کا سارا حل ہو جائے۔ کہا بریلی میں کون ایسا رہ گیا جو میتھ کا ماہر ہو؟ کہاں ایک مولانا صاحب ہیں، کہا مولانا اور میں کوئی جوڑ ہی نہیں بیٹھا۔ کہا حضور اگر جا کر آپ دیکھیں تو صحیح، آپ کے مسئلے کا حل وہاں ہو جائے گا۔ جب بہت ضد کیا تو آپ نے ارادہ کیا اور پہنچے، بریلی شریف پہنچے۔ جس وقت پہنچے ہیں اعلیٰ حضرت امام عشق محبت نماز کی تیاری کر رہے تھے، عصر کی نماز پڑھنے کا ارادہ تھا، نکل رہے تھے، پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا حضور ایسی سی بات ہے، میتھ کا کچھ حساب ہے، مگر جب بیٹھے اطمینان سے چلتے پھرتے بات نہیں ہو پائے گی۔ کہا کہ آپ ارشاد فرمائیں، آپ کا سوال کیا؟ آپ بولتے جائیں، وہ راستے میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں، راستے میں بولتے جا رہے ہیں، اور اعلیٰ حضرت جواب دیتے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت جواب دیتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ آخر میں ان کو بولنا پڑا، میں جرمن بھی گیا، انگلینڈ بھی گیا، فرانس بھی گیا، مگر ایسا علم والا نہ مجھے انگلینڈ میں ملا، نہ فرانس میں ملا، نہ برطانیہ میں ملا، کہیں نہیں ملا، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ملا، کہیں نہیں ملا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زندہ باد۔ بہت پھر انہوں نے فرمایا جو حضور اعلیٰ حضرت نے مثلث اور دائرہ کے سلسلے میں بہت سے اشکال آتے ہیں، آپ نے ایک رسالہ عالمی نسخہ آپ نے مجھے عنایت فرمایا، اور جس وقت الٹ پلٹ کے دیکھا، حیرت زدہ ہو گیا۔ کہا یہ مولوی اور اتنا علم، وہ بھی میتھ کا اتنا علم؟ کہا حضور آپ نے پڑھا؟ کہا میں نے کسی سے نہیں پڑھا، بس صرف اتنا پڑھا کہ ہمارے والد گرامی ہمیں جوڑ گھٹاؤ ضرب تقسیم اتنا صرف بتا دیا تھا، اتنے ہی جانتا ہوں، مگر چونکہ درگاہ میں ضرورت پڑتی ہے، میراث، علم میراث میں جو مسائل آتے پوچھے جاتے ہیں اس میں ضرورت ہوتی ہے، تو اتنا میں نے سیکھ لیا تھا، کافی تھا۔ اور شرح ایک کتاب تھی، انہوں نے پڑھنا شروع کیا، آپ کے والد گرامی نے ارشاد فرمایا احمد رضا تم اپنا وقت اس میں برباد نہ کرو، اس لیے کہ تمہیں سارا علم اگر سکھایا جائے گا تو مصطفیٰ کی بارگاہ سے سکھایا جائے گا، اس میں اپنے وقت کو برباد نہ کرو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور ڈاکٹر صاحب جو کچھ بھی میرے پاس ہے میرا اپنا کچھ نہیں ہے، مدینے والے نے دیا ہے تو لوگوں کو بتا رہا ہوں، لوگوں کو بانٹ رہا ہوں۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، سبحان اللہ، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اعلیٰ حضرت کو آپ اس نظریے سے دیکھیں گے، جہاں کہیں بھی دیکھیں گے ہر جگہ نظر آتے ہیں تو لاجواب نظر آتا ہے۔ شاعری کے حساب سے دیکھیں، شاعری میں دو تین باتیں رکھ کے
दो तीन बातें रख के गुजर जाना चाहता हूँ, इसलिए कि मेरे बाद मुफ्ती साहब किबला है, मुफ्ती शाहिद साहब किबला, उनकी मुफस्सल गुफ्तगू आपको समाअत फरमानी है और फिर आले रसूल की ज़ात की तशरीफ लाई हुई है, उनके चेहरे की भी ज़ियारत करनी है और उनसे मुफीद बातें सुननी है आपको। इसलिए मैं बड़े मुख्तसर से वक्त गुजरना चाहता हूँ। शायरी जो हजरात करते हैं वो जानते हैं। आपने देखा होगा कि एक शायर जब शायरी करता है, चाहे वो गज़ली अंदाज में हो, नातिया अंदाज में, तो आपने देखा होगा कि वो अपने महबूब को कभी फूल कहता है, कभी शमा कहता है। आला हज़रत ने भी अपने महबूब को फूल भी कहा और शमा भी कहा, मगर कैसे कहा? फूल के अंदर खूबी ये है कि खूबसूरत होता है, खुशबूदार होता है, और खराबी ये है कि उसके साथ कांटे होते हैं। ये उसके हुस्न में तज़ाद पैदा करता है, ये नुक्स है फूल के लिए। और इसी तरीके से शमा अगर रोशनी देता है, शमा उजाला बांटता है, तो उसके अंदर नुक्स ये है कि ऊपर में धुआं होता है, नीचे रोशनी होती है। बल्ब की बात नहीं है, बल्ब अब की इजाद है, उस वक्त बल्ब नहीं था। तो शमा कहता है अपने महबूब को, या फिर फूल कहता है अपने महबूब को, और दोनों के अंदर कुछ न कुछ खराबी है। आला हज़रत ने भी अपने महबूब को शमा भी कहा है, फूल भी कहा है, मगर शमा कैसी है, फूल कैसा है, आप उसको देखने की कोशिश करें और आला हज़रत की शायरी पे कुर्बान हो जाए। वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, ऐसे कमाल पर मुस्तफा है कि जहां नक्श का गुमान ही नहीं हो सकता। वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, वही फूल खाद से दूर है, वही शम्मा है कि धुआं नहीं। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत जिंदाबाद, बहुत वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वो कमाल है, उसने वही फूल खाद से दूर है, वही शम्मा है कि धुआं नहीं। आला हज़रत बताना चाहते हैं, ए लोगों, ए शायरी करने वालों, तुम भी शायरी करते हो। आला हज़रत अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी भी शायरी कर रहा है, मगर देखो कितना फर्क है तुम्हारी शायरी में और आला हज़रत की शायरी में। ये मुस्तफा की बारगाह है, ये अली से बेकसा की बारगाह है, ये चाला साज़े रतवल्ला की बारगाह है, ये रसूल हाशमी की बारगाह है, और इस बारगाह सरासी भी बेअदबी तुम्हें भी ले डूबेगी, तुम्हारे ईमान का भी फासला कर देगी, तुम्हारे आमाल सर कर लिए जाएंगे। इसलिए इस मुस्तफा की बारगाह में अगर नातिया शायरी करनी है, बहुत समझ की शायरी करनी होगी। देखो मैंने भी फूल कहा मुस्तफा को, मैंने भी शमा कहा अपने आका को, मगर फूल ऐसे है और शमा ऐसे है। शमा ऐसी जो धुआं से दूर, और फूल ऐसे जो कांटों से दूर है, दूर है। वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नफ्से जहां नहीं, वही फूल खार से दूर है, वही शम्मा है कि धुआं नहीं। आला हज़रत कितने बड़े मुजद्दिद थे, कितने बड़े आलिम थे। हुजूर आला हज़रत अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह, जिससे ये इलाका सैराब है, अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह जब कभी बरेली स्टेशन से आपकी ट्रेन गुजरती और स्टेशन पर पहुंचते, हुजूर अशरफी मियां खड़े हो जाते डब्बे में। पूरी दीन कहते हुजूर किसके लिए खड़े हो, किसकी ताज़ीम कर रहे हैं, यहाँ तो कोई नजर नहीं आता। और फिर आपसे बड़ा है कौन? अरे आप आले रसूल, आप नायब रसूल, आप बहुत बड़े मुत्तकी, आप बहुत बड़े आलिम, आप बहुत बड़े साहिब, और फिर वो खड़ा हो जाए किसी के लिए, बात समझ में नहीं आ रही है। सामने कोई नहीं है, आप ताज़ीम के लिए खड़े हो गए। सुनो, मैं यहाँ अहमदुल्लाह की ताज़ीम के लिए ट्रेन में खड़ा हूँ, अहमदुल्लाह मेरी ताज़ीम के लिए लगी, वहाँ अपने दरगाह में खड़ा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मैं अहमद रज़ा की ताज़ीम कर रहा हूँ, अहमद रज़ा मेरी ताज़ीम कर रहा है। जब मैंने देखा मसनदे इरशाद और तदरीस पर अहमद रज़ा मेरे लिए खड़ा हो गया है, मैं उनके लिए खड़ा हो गया हूँ। अल्लाह अल्लाह, कितनी मोहब्बत थी दोनों में, कितनी अकीदत थी दोनों में। इसीलिए तो इस वक्त आला हज़रत अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी की रूह जिससे निकली, हुजूर अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त वज़ू फरमा रहे थे।
یہ چوچا شریف کی سرزمین پہ حضور اعلیٰ حضرت اشفی میاں رحمۃ اللہ علیہ وضو فرما رہے تھے، اتنے میں آسمان کی جانب دیکھا اور ہچکیاں لے کے رونے لگے۔ انہیں دین نے کہا حضور آپ وضو فرما رہے اور ہچکیاں لے کے رو رہے ہیں، کہا کیا بات ہے؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں آسمان کی جانب کہ فرشتے اعلیٰ حضرت مقبول انسان کی روح پاک کو لے کر آسمان کی جانب لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، آج حمزہ کا انتقال ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد تار آیا بریلی شریف سے کہ آپ کے عاشق کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اللہ، آپ اندازہ فرمائیں، ادھر بھی اعلیٰ حضرت، ادھر بھی اعلیٰ حضرت، یہ اعلیٰ حضرت اس اعلیٰ حضرت کو جانے اور یہ اعلیٰ حضرت اس اعلیٰ حضرت کو جانے، اور جب یہ دو اعلیٰ حضرت سنیوں کو مل جائیں تو سنیوں کی شان بڑھ جاتی ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے۔ زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلیٰ حضرت اشرفی، فیضان اعلیٰ حضرت محمد رضا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آخری بات کیا کہ گزر گئی، حضور اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، آپ کے پاس بہت سارے خطوط آتے تھے، تو کسی میں عالم، کسی میں علامہ، کسی میں مولانا، کسی مفتی، یہ سب تھے نہیں بولتے۔ کچھ خطوط آنے لگے حافظ کا لفظ بھی لگا ہوا، جب حافظ کا لفظ لگا ہوا آیا تو حضور اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ تو بڑا غلط ہو رہا، میں حافظ نہیں ہوں، مجھے حافظ کہا جاتا ہے۔ میرا مومن بھائی گناہوں میں مبتلا ہو رہا۔ عنقریب رمضان شریف کا مہینہ آ گیا، اعلیٰ حضرت نے ایک حافظ کو ٹھیک کیا، اور ٹھیک کرنے کے بعد جیسے ہی پہلی تراویح آئی، مغرب بعد حافظ صاحب آتے، ایک بار ان کو سنا دیتے، ادھر حافظ صاحب مغرب بعد سناتے اور اعلیٰ حضرت عشاء میں سنا دیتے۔ واہ 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 واہ، اللہ کیا ذہانت تھی۔ حافظوں سے پوچھو کہ تمہیں کتنے ٹائم لگتے ہیں، کوئی کہے گا مجھے 5 سال، 6 سال میں حافظ ہوا، 5 سال میں حافظ ہوا، 3 سال میں حافظ ہوا، 4 سال میں حافظ ہوا، 2 سال اور 1 سال میں حافظ ہوا، 30 دن میں کوئی حافظ نہیں، 30 دن میں کوئی حافظ نہیں۔ ہندوستان کی تاریخ کھلا ڈالو، کوئی 30 دن کا حافظ نہیں۔ ایسا حافظ اگر ہے امام عشق و محبت ہے تو جو 6 سال میں حافظ بنے وہ حضرت ہوتا ہے، جو 4 سال میں حافظ بنے وہ حضرت ہوتا ہے، جو 3 سال میں حافظ بنے وہ حضرت ہوتا ہے، جو 1 مہینے میں حافظ بنے وہ اعلیٰ حضرت۔ واہ 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 واہ، کیا بات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس جشن کو منانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کار خیر میں حصہ لینے کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو ایک کر دے اور نیک کر دے، اتحاد اور اتفاق کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ با جاتا ہوں گلشن سے آباد رہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔